السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، اساتذہ کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے مدارس کے اندر نئے داخلے کی کارروائیاں تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور اب تعلیم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دینی علوم کے درس و تدریس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ ان کے حق میں اللہ کا خاص فضل اور بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ فرمایا کرتے تھے کہ علم دین امانت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو دین اور جو علم میرے ذریعے تم لوگوں تک پہنچا ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اور نسلاً بعد نسل یہ ذمہ داری منتقل ہوتی رہی۔ ہر وہ فرد جس تک یہ امانت پہنچ گئی وہ غائب کی فہرست سے نکل کر شاہدین کے اندر آ گیا۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ دیگر غائبین تک اس کو پہنچائے۔ یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی پڑھنے والا نہ ملے تو اسے در در جا کر لوگوں کی خوشامد کر کے اس علم کو پہنچانا ضروری ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے مدرسوں کی یہ شکل پیدا فرما دی۔ درسگاہ ہے، آپ بحیثیت استاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بچوں کے سرپرستوں کے دل میں داعیہ پیدا کیا، انہوں نے مدرسے میں لا کر داخل کر دیا، بچوں کے اندر شوق پیدا کیا، منتظمین نے نظام بنا دیا، نصاب مرتب کیا گیا، کتابیں متعین کی گئیں، اور مزید برآں آپ کے لیے سہولتیں فراہم کی گئیں۔ اب آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ ایک نظام کے تحت اپنے اپنے وقت پر متعین کتابیں طلباء کو پڑھائیں۔ ان طلباء کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے کہ اس امانت کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے قلوب آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، اس لیے ان کو اپنا محسن سمجھیں اور تعلیم و تدریس کو امانت کی ادائیگی کے جذبے سے اختیار کریں۔ اس میں چند باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ جو کتابیں اور جو مضامین آپ سے متعلق ہیں ان کے مطالعہ کے ذریعے اتنی تیاری کر لیں کہ آپ خود مطمئن ہو جائیں کہ جو مفہوم میں نے مضمون کا سمجھا ہے وہ صحیح ہے، اور اگر اس سلسلے میں کسی طرح کا اشتباہ ہو، تشنگی باقی رہ جائے، تو بلا تکلف دیگر اساتذہ سے تبادلہ خیال کر کے کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ علمی تبادلہ علمی ترقی کا بھی ذریعہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں جس پر انشاءاللہ میں مستقل گفتگو کروں گا۔ اس میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے میں مراجعات کر رہا ہوں رتبے کے اعتبار سے
مجھ سے اوپر ہے یا میرے مساوی ہے یا مجھ سے نیچے ہے۔ اپنے طور پر مکمل اطمینان ہو جائے، اس کے بعد ہی درس کے اندر آپ اس کو بیان کریں۔ خدا نخواستہ کوئی چیز حل ہونے سے باقی رہ جائے تو بے تکلف طلبہ کے سامنے اس کا اعتراف کر لیا جائے کہ بھائی یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، کل بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا۔ اسی طرح درس کے دوران اگر طالب علم کوئی اشکال کرے تو چیب و جبی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری بشاشت کے ساتھ طالب کی بات کو سن کر سمجھ کر اس کے اشکال کو، اس کی شبہ کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بات نہ سمجھ میں آئے صاف کہہ دیں کہ بروقت اس کا جواب میرے ذہن میں نہیں ہے، سمجھ کے بتاؤں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام سوالات کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرماتے تھے۔ قرآن کے متعدد آیتوں میں یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن المحیض، یسألونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں۔ یہ وہی مقامات ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا ہے، اس لیے اس نے کوئی شان نہیں گھٹتی کہ ہم طلبہ سے یہ اعتراف کر لیں کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا بروقت جواب مستحضر نہیں ہے، میں بتاؤں گا۔ ایسے ہی اگر اپنی بیان کی ہوئی کسی بات کے بارے میں یہ محسوس ہو کہ یہ مجھ سے چوک ہو گئی، میرے سمجھنے میں فرق پڑا، اور طالب علم کوئی دوسرا مفہوم بیان کر رہا ہے اور وہ صحیح ہے، تو بلا تکلف اس کو قبول کر لینا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ بات تم صحیح کہہ رہے ہو۔ ہمارے بڑوں میں یہ چیز تھی، طلبہ کی بات کو سنتے تھے اور بے تکلف اعتراف، صاحب تم صحیح کہہ رہے ہو، مجھ سے چوک ہو گئی۔ خاص طور سے شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ یہ بتلاتے ہیں، فوراً اعتراف کرتے تھے۔ تو اصرار نہیں ہونا چاہیے اپنی کہی ہوئی بات کے اوپر، زبردستی اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ خاطب الناس علی قدر عقولہم کا اصول سامنے رہنا چاہیے۔ آپ اپنے علمی ترقی کے لیے جس معیار کا چاہیں مطالعہ کریں، تیاری کریں، لیکن طلبہ کے سامنے اتنی ہی بات بیان کریں کہ جو ان کی گرفت کے اندر آ سکے، اور خارجی مضامین کم سے کم بیان کیے جائیں۔ جو بھی بات بیان کی جائے اس کا تعلق کتاب کی عبارت سے ہونا چاہیے تاکہ طالب علم کے لیے اس کو محفوظ رکھنا آسان ہو جائے۔ میرا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ بخاری شریف کے سبق میں اگر کوئی بات مجھے بیان کرنی ہے جو حاشیے میں موجود ہے تو میں بیان کرتے وقت کہہ دیتا ہوں کہ اس کا فلاں نمبر کا حاشیہ دیکھو۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے دماغ کے اوپر صرف بوجھ نہ پڑے، زبانی یاد رکھنا ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے، وہ چیز کہاں ہے، میں جب کہاں سے بیان کر رہا ہوں ان کے سامنے ہے۔ چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے طلبہ قلم نکال کر فوراً اس کے اوپر نشان لگاتے ہیں، یا وہ مارکر جو ہوتا ہے اس کو لگا کر اس کو نمایاں کرتے ہیں۔ مدرسوں میں جو منافست ہوتی ہے اساتذہ میں، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے، میں نے اپنے یہاں جامعہ اسلامیہ بنارس میں اس کو لاگو کر رکھا تھا اور اس کا بہت نفع محسوس ہوا۔ ایک تو اساتذہ کے درمیان آپس میں افہام جو ہے مذاکرہ کا سلسلہ ہونا چاہیے کہ مطالعہ کے درمیان اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کسی بھی دوسرے استاد سے مراجعات کر لی جائے، بلکہ دوران درس بھی اگر ضرورت پیش آئے تو اس میں کوئی اپنے لیے عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ میں جامعہ اسلامیہ بنارس میں
ترمذی شریف پڑھا رہا تھا، ایک موقع آیا، ایک لفظ تھا جس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری درسگاہ کے سامنے والی درسگاہ میں مولانا عبداللہ معروفی صاحب پڑھا رہے تھے۔ یہ جامعہ اسلامیہ سے پہلے رامپور کے ایک مدرسے میں استاد تھے، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ وہاں ترمذی شریف پڑھاتے تھے۔ میں اٹھا، ترمذی شریف لے کر سامنے کے درسگاہ میں گیا، مولانا کے سامنے کتاب رکھی، انگلی رکھی، مولانا یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ پڑھا چکے تھے، انہوں نے اس کو بتلا دیا، میں لے کر آیا۔ سب طلبہ دیکھ رہے تھے، ان کے بھی میرے بھی، کہ صدر صاحب گئے ہیں اور ان سے پوچھ کر آئے۔ تو ایک تو یہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ کوئی طالب علم کسی بھی استاذ کے پاس کوئی کتاب پڑھ رہا ہو، تو اگر اس کو سمجھنے کی ضرورت پیش آ جائے امتحان کے زمانے میں یا ویسے ہی تکرار کے دوران، تو اس کی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ جو کتاب طالب علم جس استاد سے پڑھ رہا ہے اسی سے سمجھے گا۔ یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب دل میں چور ہے، اپنے پڑھانے کے بارے میں مطمئن نہیں ہم۔ اگر میری کتاب کسی طالب نے کسی دوسرے استاد سے پوچھتے ہیں، اس کو خفا ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس کیوں گئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ اپنے پڑھانے کے بارے میں اطمینان نہیں، کہیں میری چوری نہ کھل جائے، میرا عیب کھل نہ جائے۔ اس لیے طلبہ کو بالکل آزادی ہونی چاہیے، اور اساتذہ کی طرف سے آزادی ہونی چاہیے، خود ان کو اس کا اعلان کرنا چاہیے کہ جو کتاب جو تعلیم جس کے پاس چاہے جا کے سمجھ سکتا ہے۔ آپ اپنے مدرسے میں بھی اس کا ماحول بنائیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ کے مدرسے میں تمام اساتذہ متفق المشرب اور نوجوان ہیں، حوصلے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں۔ یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اصول ہشتگانہ ہے، اس میں ایک دفعہ یہ بہت اہتمام کے ساتھ ذکر کی گئی ہے کہ مدرسین آپس میں متفق المشرب ہو۔ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کے مدرسے میں الحمدللہ یہ چیز موجود ہے، اس سے اس کو برقرار رہنا چاہیے، اس کو اور زیادہ فروغ دینا چاہیے۔ آغاز سال میں جب بچوں کو آپ سبق شروع کرائیں تو جو تمہیدی باتیں ہوتی ہیں ہر درجے کے طلبہ کو اتنا ہی سمجھائیں جتنا ان کے گرفت کے اندر آ سکے۔ بہت اونچی، بہت طول طویل گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی جانکاری کے لیے جتنا چاہے مطالعہ کریں، لیکن مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کی تقریر کے دوران بہت زیادہ طویل تقریریں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو یہ خارجی باتیں ہیں امتحان کے زمانے میں، ان کو درج سوال کرنا اور اس پر نمبرات کا مدار رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر کتاب سے ہونا چاہیے، کتاب کے عبارت سے ہونا چاہیے، اور آپ جو کچھ بتائیں اتنا بتائیں کہ جو وہ محفوظ رکھ سکیں اور بوقت ضرورت اس کو ذکر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سال کا آغاز خیر و برکت کے ساتھ فرما دیں، اور اللہ کرے یہ پورا سال خیر و خوبی کے ساتھ اتمام پذیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔